السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصحبہ وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، اللہ نے اپنے قرآن مجید میں حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا۔ حرمت کے مہینے 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ محرم جو ہے، محرم کے معنی ہے حرمت والا۔ محرم میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اسی سال میں، اسی مہینے سے اسلامی مہینے کا، اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اب اس محرم میں جو سوگ منایا جاتا ہے حضرت امام حسین کا، کیا ہمیں یہ سوگ منانا چاہیے؟ میں اس کے بارے میں بیان کروں گی۔ تو سامعین کرام، ہمارے اسلام کی تاریخ جو ہے وہ شہداء سے بری ہوئی ہے۔ ہر شہداء کی اہمیت اپنی اپنی ہے۔ خود ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت پائی، وہ شہید ہوئے۔ بخاری میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، عائشہ، جو خیبر کے موقع پر مجھے زہریلی بکری کا گوشت کھلایا گیا تھا، یہودی نے کھلایا تھا، اب وہ میری شاہرگ کو کاٹ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو ہے وہ اس زہر کو ڈی ایکٹیویٹ کر دیا، لیکن آخری ایام میں، آپ کے بیماری کے آخری ایام میں اس زہر کو ایکٹیویٹ کر دیا۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت جو ہے 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ہمیں کیا اس پر وویلا کرنا چاہیے؟ ہمیں جو ہے وہ اس پر وویلا نہیں کرنا چاہیے، سوگ نہیں منانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے بڑھ کر کوئی قیمتی شخصیت نہ آج تک اس دنیا میں آئی ہے اور نہ قیامت کی دیواروں تک آئے گی۔ تو سامعین کرام، اسی طرح حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شہادت ہوئی۔ ان کی شہادت جو ہے امت کا بہت بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے، اس بات میں کوئی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا اس کے بارے میں سوگ منانا چاہیے؟ ہمیں شہداء پر سوگ منانا چاہیے، ان شہداء پر جن شہداء کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب میں، قرآن پاک میں فرمایا۔ سورت کا نام سورت بقرہ ہے اور پہلے پارے کی آیت ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں کہ جو میرے رستے میں جہاد کرتے ہیں، اپنی جانوں کو پیش کرتے ہیں، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں کرتے، ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ تو ہمیں ان شہداء کو بارے میں سوگ منانا چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو حسن و حسین سے محبت کرتا ہے تو گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ ہمیں ان شہداء کا سوگ منانا چاہیے جن شہداء کے بارے میں اللہ نے اپنے قرآن میں کہہ دیا، رضی اللہ تعالی عنہ ورضوا عنہ، کہ میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ تو کیا ہمیں ان شہداء کے بارے میں سوگ منانا چاہیے جن کے بارے میں، جن سے ہمارے محبت کرنا ہمارے ایمان کی تکمیل سمجھی جاتی ہے؟ اہل بیت سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی تکمیل ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنے سے ہی ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے۔ اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، تجھ سے الفت کرنا ہی میرے ایمان کی تکمیل ہے۔ اے حسین، تجھ سے الفت کرنا ہی میرے ایمان کی تکمیل ہے۔ رکھے بغض جو تجھ سے، اس قلب پہ آئے زوال۔ اے حسین ابن علی، تیری شجاعت کو سلام۔ اے حسین ابن علی، تیری شہادت کو سلام۔ تو سامعین کرام، ان دنوں کو ہمیں روٹین کے مطابق گزارنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی میں بھی یہ دن آئے، صحابہ کے بعد تابعین کی زندگی میں بھی یہ دن آئے، لیکن ان کی زندگی میں ایسا کوئی بھی عمل نہیں پایا جاتا، نہ انہوں نے کیا، نہ انہوں نے حکم دیا کرنے کا۔ تو اب دور حاضرہ کی بات کروں تو دور حاضرہ میں ایسی بہت سی بدعات ہیں، بہت سی خرافات ہیں کہ شادیاں کرنی چاہیے۔ اس محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے۔ اس محرم کے مہینے میں پانی کا بہاؤ نہیں زیادہ کرنا چاہیے۔ اس محرم کے مہینے میں جو ہے وہ نئے کپڑے نہیں پہننے چاہیے۔ بھئی ایسی بدعات جو ہیں، اور نئی بات دین میں بدعت ہے، بدعت سمجھی جاتی ہے، جو ہم دور حاضرہ میں بہت زیادہ پائی جا رہی ہے۔ تو ہمیں تو اس حرمت کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہر دن ہی عبادت کرنی چاہیے، لیکن ان مہینوں میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے، زیادہ فضیلت والے ہیں، زیادہ فضیلت والے عمل کرنے چاہیے، زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا چاہیے، زیادہ نوافل پڑھنے چاہیے۔ تو ہمیں جو ہے وہ ان دنوں کو
روٹین کے مطابق ہی گزارنا چاہیے۔ اب سوال ہے کہ کھانا آ جائے تو کیا کریں؟ تو بھئی کھانا جو ہے وہ جو لوگ بیچتے ہیں ان کو آپ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس کام میں شرکت نہیں کرتے، تو وہ خود ہی آپ کو اس کھانے میں شرکت نہیں کریں گے۔ میں کھانے کو حرام نہیں کہہ رہی، لیکن خصوصی طور پر ان کھانوں کا ایسا اہتمام کرنا وہ شرکت سمجھی جاتی ہے بدعت میں، اور بدعت نیکی دین میں ہر نئی بات جو ہے وہ بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ ہمیں گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی کا رستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ اس مہینے میں بدعت پر عمل نہیں کرنا چاہیے، خود سے ایجاد کردہ باتوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ عمل کرنا چاہیے جن کے بارے میں ہمیں اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے۔ کیا حکم دیا ہے؟ یوم عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یوم عاشوراء کے روزے کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں اس کی کیا فضیلت ہے۔ تو یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے مروی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ صوم عاشوراء یکفر سنۃ ماضیۃ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشوراء کے روزوں کا ان کو جو ہے وہ ان کا جو ہے وہ اگلے گزشتہ سال کو آنے کا گناہوں کا کفارہ بنا دے۔ تو سیدنا ابن عباس سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو انہوں نے، یہودی جو ہے وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے عاشوراء کے دن کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس دن جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تھا فرعون پر، فرعون کو غرق کیا تھا، فرعون کو شکست ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا، موسیٰ علیہ السلام کو آزادی دی فرعون سے، تو آزادی کی خوشی میں وہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا کہ ہم تو زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی رکھیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، کہا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ عام المقبل انشاءاللہ سمن اليوم التاسع، کہ میں انشاءاللہ آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 محرم کا روزہ بھی رکھوں گا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہودیوں کی مخالفت کرنا مقصد تھا۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے ہر معاملات میں، اللہ کے نبی نے دین کے ہر معاملے میں یہودیوں کی مخالفت کی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں آئندہ سال انشاءاللہ زندہ رہا تو میں 9 محرم کا اور 10 محرم کا روزہ رکھوں گا۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی وہ اگلا سال آیا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے۔ تو ہمیں جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے ہم وہ عمل کریں، بجائے اس کے کہ ہم خود سے جو ایجادات کی ہوئی نئی باتیں ہیں، نئی بدعات خرافات ہیں، ان سے جو ہے وہ ہٹ کر جو اللہ تعالیٰ نے کے نبی نے حکم دیا ہے ہم وہ عمل کریں، روزہ رکھیں یوم عاشوراء کا۔ ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، گزشتہ سال کے جو ہے وہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے چاہیے، اللہ تعالیٰ کے نبی کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے رستے پر عمل کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ کے بنائی ہوئی سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔